بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر اور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے عنوان سے نہج البلاغہ انعامی مقابلے کی آج آخری اور 5ویں ویڈیو ہے۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا موضوع ہوگا نہج البلاغہ اور اخلاقیات۔ میں پہلے ویڈیوز میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی عزیز، کوئی محترم اس کے ذریعے سے نہج البلاغہ سے قریب ہو جائے اور کلام امیر المومنین کو پڑھنا شروع کرے اور ہم جیسے لوگ اپنی زندگیوں میں اس کو استعمال کرنا شروع کریں تو یہ اس دنیا کی بھی نجات اور سعادت کا سبب ہوگا اور آخرت میں بھی نجات۔ اس لیے کہ جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک مقام پر کچھ عمل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں آپ یہ کرو اور میں علی آپ کا قیامت کے دن ضامن ہوں۔ لفظ ضامن استعمال کیا ہے امیر المومنین نے۔ بہرحال اخلاقیات ایک مہم موضوع ہے نہج البلاغہ کا، اور اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاقیات کے متعلق 6 سوالات ہوں گے۔ آپ نے اس میں سے الف ب ج د کو چننا ہے۔ البتہ کسی عزیز نے متوجہ کیا کہ آپ جواب تو خود بتلا دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو فقط سننا ہے اور پھر ساتھ کوشش یہ ہو کہ آپ اس کو ذریعہ بنا کے کم از کم وہ جو 4 حوالے ہم دے رہے ہیں ان 4 خطبوں کو، اور اگر 4 کو بھی نہیں تو جس میں جواب ہے کم از کم وہ خطبہ یا وہ خط مکمل پڑھ لیں۔ آتے ہیں پہلے سوال کی طرف جو اس ویڈیو کا پہلا سوال ہے اور ہمارے اس مقابلے کا 25واں سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کہاں ارشاد فرمایا مقابلہ ہی کرنا ہے تو اچھے اخلاق میں کرو؟ جناب امیر المومنین مقابلہ ہی کرنا ہے، اس لیے کہ لوگ مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مقابلہ ہی کرنا ہے تو اچھے اخلاق میں مقابلہ کرو۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ الف خطبہ 191 ہے، ب حکمت 257 ہے، جیم خطبہ 140 ہے اور دال خطبہ 190 ہے۔ یہ سارے موارد ان میں اخلاقیات کا موضوع امام نے ڈسکس فرمایا۔ خصوصاً آپ خطبہ نمبر 191 پڑھیں تو یہ تو کلی طور پر صفات المتقین کے لیے ہے۔ 110 صفات متقی کے امام نے بیان فرمائے۔ باقی بھی حکمت 257 اور خطبہ 140 میں بھی یہ ارشادات فرمائے۔ خطبہ 190 جو نہج البلاغہ کا طویل خطبہ ہے اس میں بھی جناب امیر المومنین نے اخلاقیات کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے۔ ایک جگہ پہ خطبہ 190 میں جناب امیر المومنین فرماتے ہیں، اب اگر آپ اس حصے کو دیکھیے تو جناب امیر المومنین نے تکبر کے خلاف بات کی ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بعض چیزوں میں بڑا ہی خود کو بنانا ہے اور تکبر ہی معاذ اللہ، تکبر تو ہم اس کو نہیں کہہ سکیں گے، یعنی مقابلہ ہی کرنا ہے، تو اس مقابلے کے لیے آپ ایک چیز انتخاب کریں اور وہ ہے اچھائیاں اور اچھے خصائل۔ تو یہ جواب جو ہوگا یہ ہوگا خطبہ نمبر 190، اور اس میں آپ کو جو جواب دینا ہوگا وہ ہوگا جواب دال۔ تو یہ ہے سوال نمبر 25۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 26 ہے۔ جناب امام نے کہاں فرمایا سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے؟ سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ اب اس کے لیے خطبہ نمبر 84، حکمت 222، وصیت 31 اور حکمت 412۔ اب یہ مختلف مقامات پر امام نے اس قسم کی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ایک چیز جو آپ احباب اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 26 یہ جواب میرے سامنے ہے، لیکن میں اگر نہیں بتلاؤں کہ آپ کہاں سے یہ تلاش کریں گے، الفاظ میں ادا کر دیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے کہ امام نے یہ الفاظ کہاں فرمایا۔ سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک مقام پر بڑی تفصیل سے انسانی ہدایات کے لیے ارشادات فرمائے ہیں،
لیکن یہاں اس ایک خطبے میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرمانبردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ اصلی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا، اور قابل رشک و غبطہ وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے پند و نصیحت کو حاصل کر لیا۔ یہ ہے جواب اس سوال نمبر 26 کا، کہ نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے پند و نصیحت کو حاصل کر لیا، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا۔ اب ان 30 سوالوں میں یہ ایک سوال ہے جو آپ کی خدمت میں آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے کہ یہ خطبہ نمبر 84 میں ہے یعنی الف میں ہے، یا حکمت 222 میں ہے یعنی بے میں ہے، یا وصیت 31 ہے اور یہ جیم میں ہے، یا حکمت 412 میں ہے یعنی دال میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے تفصیلی حکمت جو ہیں وہ کیا وصیت 31، امام نے بہت سارے اخلاقی امور اس میں بیان فرمائے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک الگ کتابچے کی صورت میں بلکہ ایک کتاب کی صورت میں یہ بھی آ چکی ہے، اور وہ ہے اصول زندگی، کامیاب زندگی کے اصول۔ بہرحال یہ سوال 26 تھا۔ سوال نمبر 27 کی طرف آتے ہیں۔ جناب امیر المؤمنین نے کہاں فرمایا خدا رحمت کرے اس پر جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی؟ اب الف خطبہ 159 ہے، بے خط 53 ہے، جیم خط 69 ہے۔ یہ خط 69 بڑا مہم خط ہے اس حوالے سے کہ یہ امام نے حارث حمدانی کو لکھا ہے، اور دال خطبہ نمبر 174 ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ کہاں فرمایا خدا رحمت کرے اس پر جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی؟ اب اگر آپ کو مشکل میں ڈالیں تو اس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ خود اس کو حل کیجئے۔ میرے خیال میں اس کو بھی گزشتہ سوال کی طرح آپ ذرا زحمت کیجئے اور یہ اس کو دیکھیے کہ یہ امام نے کہاں فرمایا ہے۔ میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ سوال کیا ہے کہ خدا رحمت کرے اس پر جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی۔ میں یہ پورا پیراگراف پڑھ لیتا ہوں۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و ہوس کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجہ تک بڑھنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب آگے سلسلہ اخلاقیات کا جاری ہے۔ ابھی آپ نے یہ واضح کرنا ہے اور اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے کہ یہ خطبہ نمبر 159 کے الفاظ ہیں، خط 53 کے الفاظ ہیں، خط 69 کے الفاظ ہیں، یا خطبہ 174 کے الفاظ ہیں۔ الف ب جیم دال میں سے ایک آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ بس یہ دو مشکل سوال، اگلے سوال آپ کے لیے آسان کرتے ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے، کہاں فرمایا حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے؟ یہ خطبہ نمبر 85 میں، خطبہ نمبر 103 میں، خطبہ 191 میں اور خطبہ 220 میں۔ یہ 4 موارد ہم نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال اگر آپ اس میں دقت کریں گے تو یہ خطبہ نمبر 85 کے الفاظ ہیں، حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ بہترین ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے۔ سوال 28 کا جواب آپ نے الف سے انتخاب کرنا ہے۔ سوال 29 ہے، کہاں فرمایا وہ بات نہ کہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے نہ کہیں؟ دیکھیے یہ ہے حقیقت میں اگر ہم اس پر عمل کریں تو زندگیاں سنور سکتی ہیں، اور اس ویڈیو کا بالخصوص جوانوں کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو انعامی مقابلے کے لیے یا فقط سننے کی حد تک نہیں، کوشش کیجیے عزیزان امیر علیہ السلام کے ان فرامین کو اپنی زندگی میں استعمال کیجیے۔ تو سوال 29 کیا ہوگا؟ کہاں فرمایا وہ بات نہ کہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں نہ کہیں؟ یہ خط 45 عثمان ابن حنیف کو، خط
68 سلمان فارسی کو، اور وصیت 31 ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کو، اور خط 69 ہے حارث حمدانی کو۔ اب کیا ہی منظر ہوگا جب امام نے ان کے لیے لکھا ہوگا یا ان کو فرمایا ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے آنکھوں پہ ہم رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے خطوط کو چوما کرتے تھے کہ ہماری زندگی سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اب بہرحال یہ سوال ہے کہ وہ بات نہ کہیں جو چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے نہ کہیں، کس کے لیے امام نے لکھا اور اس کے ذریعے ہم تک یہ پہنچایا۔ یہ حقیقت میں وصیت 31 کے الفاظ ہیں، اور جناب امام علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اور ہمارے اس مقابلے کا آخری سوال نمبر 30، آپ ذرا فرمائیے کہاں فرمایا مومن سوچتا ہے پھر بولتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ چیزیں جو سامنے رکھی ہیں، خطبہ نمبر 174 ہے، حکمت 182 ہے، حکمت 365 ہے، حکمت 221 ہے۔ اب ان کو اگر پڑھا جائے، جی چاہ رہا تھا کہ بالخصوص آپ کی خدمت میں تفصیل سے یہ حکمت 182 کو پڑھا جائے اور بیان کیا جائے۔ بہرحال اس سوال کیا ہوا کہ مومن سوچتا ہے پھر بولتا ہے، وہ یہی ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ سوچو اور پھر بولو۔ اس پر امام کے بہت سارے فرامین ہیں، لیکن ہمارا جو سوال ہے اس سوال کا جواب واضح طور پر خطبہ نمبر 174 میں آیا ہے، اور یہ افکار اسلامی کا نہج البلاغہ 489 پہ ہے، 489 پہ، اور آپ کے لیے جو جواب ہوگا وہ ہوگا الف۔ تو یوں ہم نے الف بے جیم دال میں آپ کو جواب بھی بتلا دیا ہے۔ دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین بالخصوص نہج البلاغہ کو جاننے پہچاننے اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ گزارش کروں گا جوانوں سے بالخصوص کہ آپ کوشش کیا کیجئے کہ آپ کبھی کبھی ہفتے میں ایک دن، نہیں تو 2 ہفتوں میں ایک دن، نہیں تو مہینے میں ایک دن، کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے اپنے ساتھیوں کی ایک محفل سجایا کیجئے، اور اس میں نہج البلاغہ کا کوئی ایک خطبہ، کوئی ایک حکمت، یہ ہم نے کم از کم اگر آپ کو 30 سوال کیے ہیں تو ہر سوال میں ہم نے 4 آپ کو جز دیے ہیں، یہ یعنی 120 مقامات تو ہم نے اشارہ کیا ہے۔ آپ ان کا چوتھا حصہ بھی اگر انتخاب کر لیں تو کم از کم ایک سال میں اگر 12 مہینوں میں آپ ان کو ڈسکس کر لیں گے تو وہ حدیث جو پیغمبر نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ہم اپنی زندگیوں کے لیے اصول بھی تلاش کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، اور ذکر علی بھی کر رہے ہوں گے، یعنی بیٹھنا عبادت ہی عبادت ہوگا۔ پروردگار ہمت دے اور ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نہج البلاغہ کو بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔